الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگت قصہ مختصر حمد و ثناء اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم درود و سلام نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ پر اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور توفیق کے ساتھ آج 2 ذوالحج شریف 1441 سنہ ہجری جمعۃ المبارک شریف کی مقدس اور معطر معمر برکتیں اللہ کے پاکیزہ گھر میں حاصل کرنے کی شرف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس مہینے کی آج 2 تاریخ ہیں۔ بڑی ہی عظمتیں ہیں اس مقدس مہینے کی اور بالخصوص اس مہینے کے پہلے جو 10 دن ہیں ان کی اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت اور افضلیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مقدس ایام کا ذکر فرمایا ہے کہ والفجر، اللہ فرماتا ہے کہ صبح کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ تو اب مختلف اقوال ہیں صحابہ کرام کے کہ اس صبح سے مراد یا تو یکم محرم کی صبح ہے جس سے سال شروع ہوتا ہے، یا ذوالحج شریف کی پہلی 10 راتیں جو ملی ہوئی ہیں بطور خاص حج کے ایام میں، اور عید الاضحیٰ کی صبح بھی اس سے مراد ہے۔ تو جس میں حج کے اہم رکن طواف زیارت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ہر دن کی صبح ہے، کیونکہ وہ رات گزرنے اور روشنی کے ظاہر ہونے اور تمام جانداروں کے رزق کی طلب کے لیے منتشر ہونے کا وقت ہے، اور یہ وقت مردوں کے قبروں سے اٹھنے کا وقت کے ساتھ مشابہت اور مناسبت جو ہے رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ان سے مراد ذوالحج شریف کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ زمانہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ حدیث شریف میں اس عشرہ کی بہت فضیلتیں ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ان سے مراد ذوالحج کی 10 پہلی راتیں ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں اس کی تائید موجود ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں۔
صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں جہاد بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلا پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس جو ہے وہ پلٹ کر نہ آیا، تو اس کے علاوہ جو ہے ہر عمل جو ہے یہ 10 دن کا عمل جو ہے یہ سب سے افضل ترین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن دنوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذو الحج کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں، اور ان میں سے ممنوع دنوں کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں، احادیث طیبہ میں اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار علیہم الرضوان جو ہے 14 صدیوں سے ہر ایک نے ان ایام کی عزت، تعظیم اور ادب کا درس جو ہے یہ بیان فرمایا ہے۔ یہاں تک شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ نظر مانے کہ مال کے جو بہترین سال کے جو بہترین دن ہیں ان میں سے روزہ رکھوں گا تو اس کی نظر تب پوری ہوگی جب وہ ذو الحج شریف کے پہلے 10 دنوں کے اندر وہ روزے رکھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی سال کے سب سے افضل دن ذو الحج کے پہلے 10 دن جن میں روزہ رکھنے سے نظر پوری ہو جائے گی، اور اگر کوئی شخص یہ نظر مانے کہ جو سال کا سب سے افضل دن ہے میں اس دن کا روزہ رکھوں گا تو اس کی نظر تب پوری ہوگی جب وہ 9 ذو الحج شریف کے عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا۔ یہ غیر حاجی کے لیے ہے۔ اور اگر سال بھر میں اس دن کی اتنی فضیلت دی گئی ہے اور اس میں اتنی برکات ہیں، کیا اس شخص کی نظر اس وقت پوری ہوگی جب وہ 9 ذو الحج شریف کے روزہ رکھنے کا شرف حاصل کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ منت مانے کہ مجھے ہفتے کے اندر جو سب سے افضل دن ہے اس دن کا روزہ رکھنا ہے، یعنی پورا جو ہفتہ ہے 7 دن کے اندر جو افضل ترین دن ہے مجھے اس دن کے اندر روزہ رکھنا ہے، تو فرمایا وہ جمعۃ المبارک شریف کے دن جو ہے وہ روزہ رکھے گا، اس لیے کہ جمعۃ المبارک شریف کے بارے میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تائید فرمائی کہ الجمعۃ حج المساکین، الجمعۃ سید الایام، الجمعۃ عید للمسلمین۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے تمام دنوں کا جو سردار دن ہے وہ جمعۃ المبارک شریف ہے، اور فرمایا کہ میری امت کے مساکین کا حج کا دن جو ہے وہ جمعۃ المبارک شریف ہے، اور فرمایا کہ میری امت کے لیے جو ہے وہ سب سے سارے دنوں کا جو سردار دن ہے وہ جمعۃ المبارک شریف کا دن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہاں سے آپ اس کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جمعۃ المبارک شریف کا وہ مقدس دن ہے جس میں ایک نیکی بھی انسان اگر بجا لاتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جمعۃ المبارک شریف کی یہ فضیلت اور یہ مرتبہ ہے کہ جو بندہ جمعۃ المبارک شریف ادا کرے پورے تقاضے کے ساتھ اور کسی مریض کی جا کر عیادت کرے، کسی جنازے کے اندر جا کر شرکت کرے، اور جو ہے
نکاح کے سنت کے اندر جو ہے وہ جا کر شمولیت کرے اور جمعۃ المبارک شریف کے دن کا روزہ رکھنے کا شرف حاصل کرے، تو فرمایا جو جمعۃ المبارک شریف کے دن میں یہ 5 کام کرے گا، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ یعنی جمعۃ المبارک شریف کا جو دن ہے، اگر بیمار کی عیادت کی جائے، بیمار بندے کو جا کر اللہ کی رضا کے لیے پوچھا جائے، کسی جنازے کے اندر شرکت کی جائے، جمعہ شریف کا اہتمام کیا جائے، نکاح کی سنت میں شرکت کی جائے، روزہ شریف کا اہتمام کیا جائے، تو یہ 5 کام جو بجا لاتا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے جیسے ہی ذوالحج شریف کا چاند نظر آتا وہ روزے رکھنا شروع کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ روزہ رکھنے کے اسباب کیا ہیں، اتنا اہتمام کیوں کرتا ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے آقا یہ حج کے ایام ہیں، لوگ دنیا بھر سے کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف، مدینہ المنورہ شریف کی طرف، صفا و مروہ اور عرفات اور مزدلفہ ان مقدس مقامات کی طرف رکھتے سفر باندھتے ہیں، تو میں یہاں پر اگرچہ میں اس جگہ تو نہیں پہنچ سکا، لیکن اللہ کے لا تعداد بندے جو وہاں موجود ہیں میں ان کی مشاہبت اختیار کرتے ہوئے یہاں روزوں کے اندر اور دعاؤں کے اندر مشغول ہوں، ان کی مناسبت اور مشاہبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے اوپر بھی رحمت کی نظر فرمائے گا۔ تو حضرات محترم، یہ اس شخص پر فرض نہیں تھے، اللہ کے رسول کی طرف سے اس پر لازم نہیں تھے، لیکن جب اس نے یہ طریقہ اختیار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب یہ سنا، اب اس کے بعد میرے سرکار نے منع نہیں کیا بلکہ حضور نے اس کے عمل کی تائید فرمائی، وحی الہی کے ذریعے اس شخص کے اعمال پر تصدیق کی مہر ثبت فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان سن، تیرے لیے ہر روزے کے بدلے میں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور تیرے لیے 100 اونٹ ہر روزے کے بدلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب حاصل ہوگا، اور 100 گھوڑے بما ساز و سامان میدان جہاد میں دینے کا ثواب جو ہے وہ تجھے عطا کیا جائے گا۔ جیسے تو روزہ رکھتا ہے، اس روزے کی ایک روزے کی برکتیں اللہ تجھے اتنی عطا فرمائے گا۔ لیکن چونکہ یہ ایسے ایام ہیں جن کے وقت میں بڑی زرخیزی ہے، عبادت کا بیج جب اس مہینے میں ملایا جاتا ہے تو خلق کائنات اس کو پروان چڑھاتا ہے، اور حقیقتاً دوسرے جو اوقات کے اندر اس عبادت کا اثر نہیں بڑھتا، بلکہ یہ ایام جو ہیں یہ ایام حج بیت اللہ شریف کے ایام ہیں، حج کے ایام ہیں، اور ان کے اندر نیکیوں کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب تم ان ایام میں ایک روزہ رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب، 100 گھوڑے بما ساز و سامان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی فضیلت عطا کی جائے گی۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر احادیث کی روشنی میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ذوالحج شریف کے پہلے 10 دنوں کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کی ایک جو وجہ ہے، ایک جو فضیلت کا سبب ہے،
کہ جو پورے سال میں کہیں بھی نہیں پائی جاتی، وہ یہ ہے کہ ان ایام میں امہات العبادت پائی جاتی ہے، یعنی تمام عبادات اکٹھی پائی جاتی ہیں۔ اس میں نماز کا بھی اہتمام پورے شد و مد کے ساتھ ہوتا ہے، روزوں کی بھی فضیلت ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی موجود ہے، اور حج بیت اللہ شریف بھی موجود ہے۔ اور ان دنوں کے علاوہ کوئی ایسا وقت نہیں جس کے اندر یہ ساری عبادتیں جو ہے وہ اکٹھی کی جائیں، بلکہ یہ سارا شرف اگر حج کی ادائیگی بھی ہے، نمازوں کا اہتمام بھی ہے، راہ خدا میں چلنے کا مقام و مرتبہ بھی ہے، اور جو ان ایام میں خرچ کرتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے اندر خرچ کرنے کا ثواب جو ہے یہ ملتا ہے۔ تو حج بیت اللہ شریف کی ایام ہیں یہ، لہذا ان 10 دنوں میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتا ہے، تو حضرت شیخ فرمانے لگے اگر ساری عبادات ان میں اکٹھی ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عشرہ کی یکم ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک میرے سرکار نے ان کی فضیلت بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد 8 ذوالحج کو خصوصی طور پر اہتمام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی 8 ذوالحج کی فضیلت کو اجاگر فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ذوالحج کا دن 8 ذوالحج کا دن آ جائے تو نیکی کا اور وزن، نیکی کی اہمیت، نیکی کا غلبہ اور بڑھ جاتا ہے، نیکی کا ریٹ اور مزید بڑھ جائے گا، اور اس میں عبادت کی ویلیو مزید بڑھ جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو 8 ذوالحج کے روزے کے بدلے میں 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب حاصل فرمائے گا، 1000 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب حاصل کرے گا، 1000 گھوڑے ساز و سامان سمیت اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب حاصل کرے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حج بیت اللہ شریف کے ان ایام میں جو سال کا سب سے افضل ترین دن اور پوری امت مسلمہ کے عظیم فریضے کی ادائیگی کا مقدس، معطر، معمر، منور، برکتوں والا مقدس دن 9 ذوالحجۃ الحرام شریف، جو اسلام کے عظیم فریضہ جو زندگی میں ایک مرتبہ ادا کیا جاتا ہے، حج بیت اللہ شریف کا سب سے بڑا رکن اعظم کی ادائیگی کا جو دن ہے وہ 9 ذوالحج شریف ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 9 ذوالحج کا دن جب آتا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی میرا امتی قیامت کی صبح تک اس دن کے اندر میدان حج کے علاوہ، یعنی یہ جو روزے کی فضیلت ہے یہ حاجی پر نہیں، یہ میدان عرفات کے اندر بیٹھنے والوں پر نہیں، یہ غیر حاجی جو دنیا کے جس خطے پر رہتا ہے یہ فضیلت ان کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اس دن غیر حاجی 9 ذوالحج کے روزے کے رکھنے کا اہتمام کرے گا، میرا رب عز و جل اس کو 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، 2000 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ راہ خدا میں دینے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور 2000 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر حضرات محترم، میدان عرفات جو پوری ملت اسلامیہ کے اہل ایمان اپنے حصوں سے، اپنے خطوں سے چل کر اونٹنیوں کے اوپر، پیدل سواریوں پر، کسی بھی لحاظ کے ساتھ رخت سفر باندھ کر روئے زمین کے ایمان والے عاشقان رسول میدان عرفات کے اندر جو ہے وہاں پر جاتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس وقت یقیناً آزمائش کے اندر ہے،
یقیناً اس وقت امت کے قلوب و اذہان جو ہے وہ صدموں سے چور ہیں، اور اہل ایمان جو ہے اس وقت بڑی ہی آزمائش کے اندر ہیں، جہاں ان کے بہت سے روحانی نقصانات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہیں زندگی بھر میں ایک مرتبہ، سال بھر میں ایک دن کا جو اسلام کا فریضہ تھا، اس فریضے سے بھی امت مسلمہ کے لاکھوں لاکھ لوگ جو ہے وہ محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی عبادات کے نظام پر، روحانیت کے نظام پر، برکات کے مقدس مقامات پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کے نظام کو پھر بحال فرمائے، اور اس امت کو اپنے رب کے دربار کے اندر جو ہے سچی پکی توبہ کر کے، استغفار کر کے، گناہوں سے معافی مانگ کر، آئندہ گناہوں سے بچ کر اپنے رب سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رب کریم کا بندہ جب اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے تو پھر رب تعالیٰ نعمتوں کے فیضان سے بندوں کو محروم فرما دیتا ہے۔ لہذا یہ میدان عرفات جو ہے یہ وہ مقدس مقام ہے۔ 9 ذو الحج کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو عرفات کے میدان میں لوگوں پر پھیلا دیتا ہے، اور اس طرح سائبان کی طرح لوگوں کے اوپر جو ہے سائبان کی طرح جو ہے ان کو پھیلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، یہ حاجیوں کا اور اس میدان کے اندر اللہ کے مہمانوں کا اور اللہ کے بندوں کا، نبی پاک کے امتیوں کا میدان عرفات کے اندر لکھوک ہا لوگ جو ہے کھلے میدان کے نیچے جب بیٹھتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلاموں، کتنا بڑا شرف ہے۔ ایک تو رحمت کی چادر ان پر تان دی جاتی ہے، اور دوسرا وہ شرف حاصل ہوتا ہے، وہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ اگر حج بیت اللہ کے حاجی مسافر اللہ کے راستے کے اس 9 ذو الحج کو میدان عرفات میں بیٹھنے والے کو اگر ایک نعمت ہی صرف مل جاتی تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی بڑا اعزاز نہیں تھا۔ پہلا اعزاز یہ ہے کہ میرا رب جو ہے ان پر رحمت کے چادر کو پھیلا دیتا ہے، اور پھر وہاں پر جو ہے حاجیوں کو جتنے لوگ اہل ایمان اس میدان کے اندر جو ہے مجتمع ہوتے ہیں، وہ ادنا ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ غریب ہے، وہ مسکین ہے، وہ نبی کا امتی ہے، آقا کا دل میں عشق اور پیار رکھنے والا ہے۔ فرمایا آج جو اس چٹیل میدان کے اندر، کھلے میدان کے اندر، پہاڑوں کے دامن کے اندر جو ہے اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق جو ہے، اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہاں پر آ کر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے موجود ہو جاتا ہے، ایک آنکھ کی پلک جھپکنے کے برابر جو ہے وہاں پر بیٹھ جاتا ہے، وہاں سے کسی سواری کے ذریعے آگے گزر جاتا ہے، وہاں سے جو ہے ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتا ہے، اللہ اکبر احرام کی حالت کے اندر، اور نیت کر کے جو ہے یہاں پہ اگر کوئی شخص موجود ہوتا ہے تو وہاں کے حاجیوں کو بارگاہ خداوندی سے سلام کا پیغام جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو فرمایا، اے میرے بلال اٹھو، صحابہ کو حکم دو کہ سارے صحابہ عصر کا وقت قریب ہے، تلبیہ کہنا بند کر دو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کہنے سے تمام صحابہ خاموش ہو جاؤ، تمہارا نبی تمہیں رب کا پیغام دینا چاہتا ہے۔ سارا میدان عرفات جو ہے 1.25 لاکھ کے کم و بیش صحابہ کرام وہاں موجود ہیں، سب نے خاموشی اختیار کی، اور جب سناٹا چھا گیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں ابھی سن لو،
عرش بری سے جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے رب کا سلام دیا ہے، اور اس کے بعد تمہیں مبارک ہو کہ جبریل رب کی طرف سے یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اے محبوب، جو تیرے امتی میدان عرفات کے اندر گرد آلود ہو کر مٹی میں اور برہنہ اور پرانے کپڑوں کے اندر اور خاک کے اندر جو ہے وہ لپٹ کر جو ہے اس وقت آہو زاری کر کے رب سے مانگ رہے ہیں، جبریل نے آ کر مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ تیرا رب ان سارے لوگوں کو سلام پیش فرماتا ہے۔ حضرات محترم، رب کا سلام، رب تعالیٰ کی طرف سے ادنا بندوں کو سلام کا تحفہ پیش کرنا، اپنی قسمتوں پر ناز کریں وہ لوگ اور اپنے مقدروں پر ناز کریں وہ لوگ، اور وہ لوگ جن پر حج بیت اللہ فرض ہے، ملکی، صحت اور آئینی کوئی رکاوٹ نہیں، اور اگر وہ پھر بھی حج نہیں ادا کرتا، وہ اس سے بڑھ کر زمانے میں کوئی بد نصیب نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر زمانے میں کوئی رسوا نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے اوپر حج فرض ہے اور اس کو ملکی اور صحت کی اجازت بھی ہے تو فرمایا پھر وہ حج نہیں پڑے گا۔ آقا علیہ السلام نے بری ہونے کا اظہار فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ عیسائی ہو کر مرے، میرے ساتھ اس کا جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں۔ اب حضرات محترم، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کا مالک اللہ وحدہ لا شریک، اللہ رب لم یزل، جو پوری کائنات کا رب ہے، جو نبیوں کا خالق ہے، پوری کائنات کا رازق ہے، عرش بری سے رب کریم جو ہے اپنے محمد کے ان امتیوں کو سلام پیش کرتا ہے جو میدان ذوالحج کے میدان عرفات کے اندر 9 ذوالحج کے دن اللہ کے فریضے کی ادائیگی کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اب یہاں تو بڑے لطف کی بات ہے، اگلا جو فکرہ ہے وہ بھی قابل توجہ ہے۔ کوئی سوچتا ہوگا کہ وہ تو صحابہ تھے، وہ تو نبی کے یار تھے، وہ تو نبی سامنے جلوہ فرما تھے، اب جو قیامت تک آئیں گے ان کا کیا بنے گا؟ ان کا مسئلہ بھی میرے مصطفیٰ نے حل فرما دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو ان غلاموں کو رب کا سلام آیا ہے یہ صرف ہمارے لیے ہے جو اس میدان میں موجود ہیں، یا قیامت تک جو ہر سال 9 ذوالحج کے دن یہاں حاجی حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے آئیں گے تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور لبھہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عمر تجھے مبارک ہو کہ قیامت کی صبح تک جو محمد کا امتی اس میدان کے اندر جو ہے 9 ذوالحج کے دن احرام کی صورت میں آ کر بیٹھ جائے گا، قیامت تک میرے رب کا سلام ان کو پہنچتا رہے گا۔ حضرات محترم، یہ اس امت کا شان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جو امت کے ایک عظیم نیکیوں کا سما تھا اللہ پھر اس کو بحالی عطا فرمائے، پھر اس کو عروج عطا فرمائے، اور اللہ ہماری کوتاہیوں سے عفو درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے رب کے دربار میں سچی توبہ کے ساتھ رجوع کرنے کی توفیق عطا کرے تاکہ اللہ ہم پر راضی ہو اور اپنی رحمتوں کے سارے دروازے ہمارے اوپر جو ہے وہ پھر دراز فرما دے۔ تو حضرات محترم، یہ اس کی ایک نسبت ہے۔ پھر ان ایام کے اندر جو ہے ایک قربانی کا وہ فریضہ ہے جس کی بہت بڑی اہمیت، فضائل اور اس کی برکات آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں صرف ایک حدیث پاک کا ایک حصہ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے پر قربانی لازم ہے یعنی وہ صاحب نصاب ہے، 52 تولے چاندی یا اس کی مالیت کا مال تجارت یا اتنا سونا یا اتنی نقدی حاجات اصلیہ کے علاوہ جس کے پاس موجود ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے قربانی کرنے کی طاقت پائی لیکن اس نے قربانی نہ کی، ہمارے آقا فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہماری نماز پڑھنے والی جگہ کے قریب نہ آئے۔ اے امت مصطفیٰ،
تمہارے دلوں پر بہت بڑی چوٹ لگائی جا رہی ہے۔ جو محبوب علیہ السلام پوری امت کو مسجد کی طرف لانے والے، مساجد کی طرف دعوت دینے والے، جو مساجد کی طرف فضیلت بیان کرنے والے، جو مساجد کی طرف آنے والوں کو قدم قدم کے اوپر جو ہے وہ برکتیں بیان کرنے والے رسول ہیں، اگر تجھ پر حج قربانی لازم ہے، قربانی بنتی ہے، قربانی کا حق بنتا ہے، تو اگر نہیں کرے گا، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتنے سرکار ناراض ہو گئے، اتنے ناراض ہو گئے، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں، فرمایا قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ ہماری قربان گاہ، ہماری عید گاہ، ہماری نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب آنے کا وہ کوئی حق نہیں رکھتا۔ یہ ہے تنبیہ امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان ایام کی عظمت، فضیلت، بزرگی اور ان میں روزہ، تلاوت قرآن، ذکر اللہ اور قربانی جیسے عظیم فریضے کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔